اور یہ وہ سرپرائز پیکج ہے جو عمران خان کی چوائس ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سہیل افریدی ایک نوجوان ہے اور وہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن عمران خان نے اپنے ان نوجوانوں کی ٹریننگ کی اور سہیل افریدی اسی لاٹ میں سے ہے جن کی ٹریننگ خان صاحب کر چکے ہیں۔ اپنے سے بڑے سیاستدانوں کی، جو عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہیں، اور 78 برسوں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، اس تجربے کو بھی سہیل افریدی مات دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سر، پچھلے کچھ دنوں سے سہیل افریدی صاحب نے ایک سلسلے کا آغاز کیا۔ یہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے مخالفین سے بات کرنی ہے، وہ دروازے کھٹکھٹانے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر بند کر دیے گئے، اور جان بوجھ کر ان دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے بند رکھنا چاہتی ہیں، اور سیاست کے اگر یہ دروازے کھل گئے تو یقیناً عمران خان کی رہائی کا راستہ ہموار ہو جائے گا، لہٰذا ان دروازوں کو بند رکھو۔ تو سہیل افریدی نے آتے ہی ان تمام دروازوں کو نہ صرف کھٹکھٹایا بلکہ کئی دروازوں کو کھول بھی لیا۔ ان میں سے پاکستان کا میڈیا، سر، یہ دروازہ کھولنا بہت ہی ضروری تھا، اور ون سائیڈڈ جو بیانیہ سہیل افریدی کے خلاف یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا جاتا ہے، یہ تمام زنجیریں توڑنا بہت ہی ضروری تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے رہے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، نہ علی امین گنڈا پور نے کیا، نہ آپ کو بیرسٹر گوہر یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن سہیل افریدی نے ایک نیا سرپرائز پیکج دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو سہیل افریدی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ سر، یہ جو سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے اینکر سے ملاقات کی، اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ مجھ سے مل کر جائیں گے تو اپنے پروگرامز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا موقف، عمران خان کا موقف رکھیں گے، اور جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، اسے ہمیں روکنا ہے۔ لوگ جا کر اپنے پروگرامز میں بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو غلط فہمیاں کریٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود یہ سوال سہیل افریدی سے پوچھا، اور لوگوں نے اپنے پروگرامز میں جا کر اپنے ویلاگز کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات، فرمائشی پروگرام تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنتی نہیں، تو سہیل افریدی نے جو سوال کرنے والے تھے ان کو یہ جواب دیا کہ جناب میں نے کبھی بھی فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کے اوپر تنقید نہیں کی، ان کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں امن آئے، اور ہم امن کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کی آئین میں گنجائش ہے۔ ہم وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردوں کو ہم نست و نابود کریں گے۔ سر، یہی گلا تھا نا کہ دیکھیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ یہودی لابی سے تعلق رکھتے ہیں، فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا، سر پوری ایک میڈیا کیمپین ہے عمران خان کے خلاف کہ ابھی تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیوں نہیں کہا گیا، آپ کے ملک کا وزیر دفاع بھی اس میں شامل تھا۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب سہیل افریدی نے ان ملاقاتوں میں دیا، اور جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا سہیل افریدی کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اسے کاؤنٹر کرنے میں ان ملاقاتوں کا اب ایک بہت بڑا رول آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری جو ملاقات ہوئی وہ ڈیفنس رپورٹر سے تھی، اور ڈیفنس رپورٹرز کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی آپ کے صحافی ہیں جو پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کور کرتے ہیں، پاکستان کی فورسز کو کور کرتے ہیں، پاکستان کی فورن پالیسی کو کور کرتے ہیں، نیشنل اسٹریٹجک معاملات کو دیکھتے ہیں، وہاں سے سر ایک ہی بیانیہ چلتا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان کی افواج۔ جو آپ کو کہہ دیا جائے گا نا، آپ نے منوان اسی کو رپورٹ کرنا ہے۔ آپ 2 + 2 4 کریں گے، جو لکھ کر دے دیا گیا اس میں پلس مائنس نہیں ہو سکتا، اور کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ ان صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ جب آپ جا کر اپنے پیار کرنے والوں سے ملیں تو انہیں بتا دیجئے گا کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے لیے ہر قسم کے معاہدے پر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کی میز پہ لگاؤ، اور عمران خان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج تو انہوں نے کمال یہ کر دیا کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کا نام لے کر کہا، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے چلایا کہ جناب ہم تنقید نہیں کرتے ان کی ذات پر، لیکن ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو آئین کے اندر آپ استثناء نہیں دے سکتے، احتساب ضروری ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو یا پھر کوئی اور، ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، کوئی بھی نظام سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کور کرنے والے جتنے بھی صحافی تھے ان کو اکٹھا کر لیا، ان سے ملاقات ہوئی، اور ایک ہی سوال سہیل افریدی سے کیا جا رہا ہے کہ دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، اور عمران خان کی رہائی آخرکار کیسے ممکن ہوگی۔ ان تمام سوالوں کا انہوں نے جواب دیا۔ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جا رہی، ہم نے پاکستان میں تمام عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، خطوط لکھے، اور اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ میں بار بار اڈیالہ جیل اس لیے گیا تاکہ ایک تاثر جو دیا جاتا رہا کہ جناب دیکھیں کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، یہ آتا نہیں ہے، اسے پاکستان میں اپنی سیٹ جو ہے زیادہ مقدم ہے، اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے یہ اڈیالہ کا رخ نہیں کرے گا، لیکن یہ سیٹ عمران خان کی امانت ہے، جب وہ کہیں گے چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گا، اور جب وہ کہیں گے کہ نکلو پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، تو ہم ضرور نکلیں گے، اور اگر یہ آئسولیشن لمبی ہوئی تو ہم از خود کال دیں گے احتجاج کی، اور اڈیالہ ہم جائیں گے، اور ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، اور ان کے ہر حربے کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ فیصلہ کروں گا کہ تاثر نہیں آئے گا کہ عمران خان نے ایسا بدلہ لگایا جو مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اس بار احتجاج نتیجہ خیز ہوگا، ان کے ہر وار کا میرے پاس حل موجود ہے، جب میں وار کروں گا تو پھر ان کے پاس حل نہیں ہوگا۔ ہمارا ڈی چوکانا جمہوری ہے، یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کہیں بھی جا کر احتجاج کریں، یہ ہمیں مرید کے 26 نومبر سے ڈراتے ہیں، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں، پہلے سے زیادہ سینے حاضر ہیں،
ان کے ہر حل کا، ہر وار کا ہمارے پاس حل موجود ہے۔ پنجاب کے مرد اول کیپٹن صفدر نے ہری پور میں مسلسل انتخابی مہم چلائی، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی نے زہر اگلا اور یہ تقاریر کی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم نے اس لیے نون لیگ کے خلاف کارروائی نہیں کی کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، دوسری جانب لاہور میں ہمارے ورکرز پر مقدمات اور الیکشن دفاتر بند کیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن کو عوام ووٹ دے جیتے وہی پاکستان میں حکومت بنائے، جعلی فارمز والوں کو ہم نے بھگانا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اس ملک میں اگر آپ نے جمہوریت دیکھنی ہے نا، پارٹیز کے اندر، صوبے کے اندر، حکومت کے اندر، تو وہ آپ کو پنجاب میں نہیں ملے گی، نہ وہ آپ کو سندھ میں ملے گا یہ پورا منظر، نہ آپ کو بلوچستان میں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو کے پی کے اندر جمہوریت نظر آئے گی، جو اس ملک کے اندر تھوڑی بہت جمہوریت بچی ہے۔ آپ نے گھر میں سے کسی کو پارٹی کا چیئرمین نہیں لگایا، ایک ورکر کو پارٹی کا چیئرمین لگا دیا، پھر آپ نے اسی گھر میں سے لوگ موجود تھے، لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے، اب چاہتے تو بہت آسان تھا اور کسی نے تنقید بھی نہیں کرنی تھی ماں سوائے آپ کے مخالفین کے، لیکن آپ نے اس کے باوجود علی مین گنڈا پور کے جانے کے بعد آپ نے ایک اور ورکر کو موقع دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک واحد حکومت ہے اس وقت کے پی کے اندر، اس حکومت کو اس ورکر نوجوان کے حوالے کر دیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یار ہمارے پاس موقع ہے، ہم بھی ذرا کرپشن کر کے دیکھیں، کیا کرپشن کے اوپر صرف زرداری کا حق ہے، ہاؤس آف شریف کا حق ہے، باقی لوگوں کا حق ہے، تھوڑی بہت کرپشن ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن عمران خان نے کبھی بھی ان راستوں کو اپنی جو تجوریاں انہیں بھرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، اور عمران خان کی ایک گھڑی کو انہوں نے بنیاد بنا کر اس کے خلاف کیسز بنائے۔ ملک کے اندر 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، لسٹ نہیں دی جا رہی۔ یہ راستے آسان تھے لیکن عمران خان نے ان راستوں کو اکثر کبھی قبول نہیں کیا۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، کہ جمہوریت کو دیکھنا ہے تو کے پی کو دیکھو، آمریت کو، بادشاہت کو دیکھنا ہے تو سندھ کو دیکھو، پنجاب کو دیکھو، اور بلوچستان کو دیکھو، وفاق کو دیکھو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھو، اور ان کے ہاتھ سے لگائے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو، تو آپ کو فرق جو ہے محسوس ہوگا۔ سر، اس ملک کے اندر یہ کارروائیاں ان لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہیں، اگر یہ کیپٹن صفدر کو روک دیتے تو کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن کیپٹن صفدر اپنی مرضی سے، اور جہاں وہ چاہتا ہے جانا اس کو روکا نہیں جاتا۔ تو سر، یہ ڈیفرنس ہے پاکستان کے اندر، یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ زرداری کی حکومت ہوگی یا فرزند زرداری کی یا ہاؤس آف شریف کے کسی بندے کی، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ، لیکن کچھ لوگ مسلسل یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے، یہ چیلنجز آپ کو کے پی کے اندر صرف نظر آئیں گے، یہ پنجاب میں چیلنجز نہیں ہیں۔ کیا چیلنجز ہیں؟ امن و امان کی صورتحال پر کس طرح سے اس کو انشور کیا جائے، اور دہشت گردی کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ بند کمروں کی پالیسیز، سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کی پالیسیز ہیں کہ 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، 40,000 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسیز تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بنائی جائیں۔ 21 برس میں 22 بڑے اور 14,000 انفارمیشن بیسڈ آپریشنز کے باوجود دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ایک موقع قبائلی عمائدین مشیران کو دیں، دہشت گردی کے خاتمے کی پالیسی میں نظریہ ضرورت تر کرنا ہوگا۔ صوبے میں منعقدہ جرگہ میں شامل تمام جماعتیں متفق ہیں کہ آپریشن حل نہیں، ہم سب متفق ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے تمام تر زیادتیوں کے باوجود پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بعد شاید کے پی میں وہ لوگ سامنے آئیں جو علیحدگی کی بات کریں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور وفادار ہیں۔ یہ بات بہت ہی اہم کہی ہے سہیل افریدی نے، کہ اس سے پہلے اے ایم پی کے سر حالات ایسے ہی تھے نا، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی اسٹیٹمنٹ جو نظر آئیں گی۔ اور ہم نے جاوید لطیف کو اور باقی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد۔ سر، یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں، یعنی لوگوں کے الفاظ ہیں جو اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے، اور کسی کو فکس کرنے کی بات کی گئی تو اس کا ایک شور مچا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ تو پاکستان میں سر یہ گھرانوں کی سیاست اور عام آدمی کی سیاست اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سہیل افریدی کی طرف دیکھیں اور پھر ان گھروں کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس میں فرق پتہ چل جائے گا۔